نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 100 بھیڑیوں کا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو مقام اور مرتبہ اپنی مخلوق میں سے انبیاء علیہ السلام کو عطا کیا وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خود خالق کائنات نے کلام کیا اور ان پر اپنی وحی کا نزول فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کی جماعت میں سے جو مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا وہ ہر اعتبار سے انتہائی بلند و بالا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اسی لیے آپ کی رحمت کا دائرہ کار صرف انسانوں تک ہی محدود نہیں بلکہ اس دائرے میں چرند پرند اور جانور بھی آتے ہیں، حتیٰ کہ بے جان اشیاء بھی آپ کی موجودگی کو محسوس کرتی، جیسا کہ وہ کھجور کا خشک تنا جو آپ کی غیر موجودگی میں رو پڑا تھا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ رواداری، مساوات و ہمدردی اور غمخواری اور غمگساری، عفو و درگزر اور رحم و کرم کے واقعات سے معمور نظر آتی ہے۔ عام انسانوں کی خدمت کے ساتھ ساتھ آپ کا کرم دنیا کی ہر مخلوق پر ایک جیسا رہا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بھیڑیوں جیسے خطرناک جانور کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مکالمہ اور پورا واقعہ سنائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانوروں پر شفقت اور ان کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دکھ بیان کرنے جیسے ایمان افروز واقعات سنائیں گے۔ ناظرین، تخلیق کائنات اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ہے اور اسی سے نظام کائنات میں باقاعدگی اور نظم و ضبط ہے۔ کائنات کی ہر مخلوق اللہ کی رحمت سے معرض وجود میں آئی اور اس کی بقا کا انحصار بھی اسی پر ہے۔ دنیا ایک ایسا آئینہ خانہ ہے جس میں ہر سو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ نظر آتے ہیں۔ وہ سب سے پہلے الرحمن اور الرحیم کی حیثیت سے متعارف ہوا، اسی لیے مسلمان ہر نیک کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے ہیں۔ دنیا کی بقا کا دار و مدار اسی صفت الہی پر ہے۔ زندگی بذات خود پروردگار عالم کا ایک انمول عطیہ ہے، تاہم ایک سچی اور ابدی زندگی تو آخرت کی ہے۔ یاد رہے کہ انسان رضا الہی کے حصول سے ہی اپنی زندگی کو دوام بخش سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالی نے اپنے نبی مبعوث کیے اور اپنی بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے اپنا کلام نازل کیا۔ سورہ رحمان میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ جو نہایت مہربان ہے، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا فرمایا، اسی نے بولنا سکھایا۔ اس عارضی زندگی کا ہر لمحہ اخروی زندگی کے لیے ایک ریہرسل کی حیثیت رکھتا ہے اور تمام مخلوقات اسی سمت گامزن ہیں اور ہر کاوش میں حکم پوشیدہ ہے اور ہر کامرانی میں قدرتی آفات یا سماجی مسائل کو انسانی نقطۂ نظر سے رحمت خداوندی سے متصادم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ان کی مثال کالے سیاہ بادلوں سے دی جا سکتی ہے جن کی گرج اور چمک سے انسان سہم جاتا ہے، تاہم یہی بارشوں کا سبب بنتے ہیں جس سے کھیت نمو پاتے ہیں۔ گویا ایک ذرے سے لے کر عظیم کہکشاں تک کائنات کی ہر شے رحمت باری تعالیٰ کے گن گاتی ہے۔ صوفیہ کے نزدیک کائنات ایسی تخلیقی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے معرض وجود میں آئی۔ کتاب کائنات جسے سمجھنے سے انسان عاجز دکھائی دیتا ہے بے معنی رہ جاتی اور مقاصد الہی بے نتیجہ ٹھہرتے اگر اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات کے رازوں سے آگاہ کرنے کے لیے پیدا نہیں فرمایا ہوتا۔ نوع انسانی کی ہدایت کی غرض سے
اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے قرآنی احکامات نازل کیے۔ ان احکامات پر عمل کر کے ہی انسان حیات ابدی کا مستحق قرار پاتا ہے۔ قرآن وحی الہی کی آخری اور جامع صورت ہے۔ اسلام مکمل ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پیکر، لطف و کرم، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی کی مثال یوں دی جا سکتی ہے جیسے کسی تپتے ہوئے صحرا میں ایک ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ، یا پھر کائنات کی تاریکیوں میں منبع نور۔ یہ وہ چشمہ ہے جس سے ہر کوئی اپنی پیاس کے مطابق سیراب ہو سکتا ہے اور اپنے ظاہر اور باطن کی ہر قسم کی آلائشوں سے پاک اور نور ایمان سے منور کر سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کو ایک ایسے دین کی صورت میں پیش کیا جس کے دائرہ رحمت میں پوری کائنات سمٹی ہوئی ہے، باوجود یہ کہ انسانی حقوق کے کچھ نام نہاد علم بردار الزام دھرتے ہیں کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا، تاہم حقائق اس کے منافی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی جانور کی ہلاکت پر تو واویلا کرتے ہیں یا اپنی قوم کی تکلیف پر تو شور مچاتے ہیں، لیکن دیگر اقوام کی غارت گری کے وقت سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ ان کے سبھی قوانین خود غرضی اور نفس پرستی پر مبنی ہیں۔ اس بات کی نشاندہی ضروری ہے کہ جذبہ رحم کا غلط استعمال بے رحمی کے مقام میں زیادہ خطرناک اور بعض اوقات تو انتہائی مہلک ہوتا ہے۔ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ کسی ناکارہ اور سڑے ہوئے عضو کی جراحی آکسیجن اور ہائیڈروجن کے حیات پرور امتزاج میں سے کسی عنصر کی شرح میں کمی بیشی ہولناک صورتحال پیدا کر دیتی ہے۔ لہٰذا یہ جاننا از حد ضروری ہے کہ کون عفو درگزر کا کس حد تک مستحق ہے۔ جس طرح ایک بھیڑیے سے درگزر کا مطلب اس کو زندگی کی ترغیب دینا یا کسی فسادی کو معاف کرنا، اس فتنہ پرور کو فروغ دینا ہے۔ عفو درگزر کا بنیادی تقاضا برائی کا سد باب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم اپنے ظالم بھائی کی مدد کیسے کریں؟ فرمایا، اسے ظلم سے روک کر۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ظلم و زیادتی سے تسکین پانے والوں کے ہاتھ توڑ دیے جائیں، ورنہ دنیا پر ظالموں کا غلبہ ہو جائے گا۔ تمام مخلوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سایہ رحمت میں پناہ گزین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناقابل تسخیر جرنیل اور ایک مدبر حکمران تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخوبی آگاہ تھے کہ اگر دنیا کو ظالموں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا تو بے بس اور لاچار انسان کا جینا محال ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ بکری کا بچہ بھی بھیڑیوں سے بے خطر ہو کر زندگی گزارے، بھیڑیوں سے بے خطر ہو کر زندگی گزار سکے۔ در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی نوع انسان کی ہدایت کے طالب تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی ہمیشہ فکر لاحق رہتی تھی، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے۔ سورہ کہف 4 آیت 18، اے پیغمبر، اگر یہ کلام پاک پر ایمان نہ لائیں تو شاید ان کے پیچھے رنج کر کر کے اپنے تئیں ہلاک کر دو گے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانوروں پر بھی شفقت لاجواب تھی۔ ایک دفعہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جانوروں کی تکلیف دور کرنے میں بھی ہمارے لیے اجر و ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ہر زندہ اور تر جگر رکھنے والے جانوروں کی تکلیف دور کرنے میں ثواب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحیمی و کریمی نہ صرف یہ کہ انسانوں کے ساتھ مخصوص تھی،
بلکہ آپ کی شان رحمت کی وسعت نے جانوروں کے حقوق کے لیے بھی ان کو اپنے رحم و کرم کے سائے سے حصہ وافر عطا کیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل عرب کے لوگ بڑے جاہل تھے۔ وہ بہت سے ایسے کام کر جاتے جو کھلم کھلا ظلم تھے۔ جانوروں پر بھی وہ طرح طرح کے ظلم کرتے تھے۔ انہی مظالم میں سے ایک یہ تھا کہ جب وہ سفر کرتے، راستے میں کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا، جانوروں کے جسم سے گوشت کاٹ کر بھون کر کھا جاتے، اور اگر اسی سفر کے دوران پانی نہ ملتا تو یہ لوگ اونٹ کا کوہان چیر کر اس میں سے پانی نکال کر پی جاتے، اور بھی اس طرح کے کئی ظلم جانوروں پر کرتے۔ لیکن جب رحمت کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کے معاملے میں لوگوں کو سمجھایا، انہیں ہدایت دی کہ ان بے زبان جانوروں پر ظلم کا سلسلہ بند کریں۔ جب رحمت کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کے معاملے میں لوگوں کو سمجھایا، انہیں ہدایت دی اور ان بے زبانوں پر ظلم کا سلسلہ بند کروایا۔ اس طرح آپ کی ذات گرامی جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئی۔ اس لیے جانوروں پر ترس کھانا، ان کی خوراک کا خیال رکھنا، خصوصاً بھوک میں ان کو کھلانا پلانا، ان کو تنگ کرنے سے باز رہنا، ان کی طاقت کے مطابق ان پر بوجھ لادنا، زخمی یا دیگر بیمار ہونے کی صورت میں انہیں آرام دلانا ایک مسلمان پر فرض ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا۔ اس نے اس بلی کو کسی جگہ بند کر دیا تھا یہاں تک کہ وہ بھوک سے مر گئی۔ وہ عورت اس کی وجہ سے دوزخ میں داخل کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ جب تو نے اسے باندھا تو تو نے اسے کھلایا نہ پلایا، نہ ہی اسے کھلا چھوڑا کہ وہ خود زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیا کرتی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک کتا کسی کنویں کے گرد گھوم رہا تھا، قریب تھا کہ وہ پیاس سے مر جائے گا۔ اچانک اسے بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت نے دیکھ لیا۔ اس نے اپنا موزہ اتارا اور اس سے پانی نکال کر کتے کو پلا دیا۔ اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص جا رہا تھا کہ اسے راستے میں شدید پیاس لگی۔ اس نے ایک کنواں دیکھا تو وہ اس کنویں میں اتر گیا اور پانی پیا۔ جب وہ کنویں سے نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی وجہ سے ہانپ رہا تھا اور کیچڑ چاٹ رہا ہے۔ اس شخص نے سوچا، اس کتے کی بھی پیاس سے وہی حالت ہو رہی ہے جو کچھ دیر قبل میری ہو رہی تھی۔ بس وہ کنویں میں اترا اور اپنے موزے میں پانی بھرا، پھر اس موزے کو منہ سے پکڑ کر اوپر چڑھا اور کتے کو پانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ نیکی قبول کی اور اس کی مغفرت فرما دی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری شخص کے باغ میں داخل ہوئے تو وہاں ایک اونٹ تھا۔ جب اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو وہ رو پڑا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس کے سر پر دست شفقت پھیرا تو وہ خاموش ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ یہ کس کا اونٹ ہے؟ انصار کا ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ میرا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بے زبان جانوروں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے جس نے تمہیں مالک بنایا؟ اس نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور اس سے بہت زیادہ کام لیتے ہو۔ حضرت سہل بن حنظلیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک اونٹ کے پاس سے ہوا جس کی کمر اس کے پیٹ سے لگی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان بے زبان جانوروں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، جب یہ تندرست ہوں تو ان پر سوار ہوا کرو، اور جب یہ تندرست نہ رہیں تو انہیں کھا لیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ظہر ادا فرمائی تو ایک اونٹنی بندھی ہوئی دیکھی اور فرمایا، اس سواری کا مالک کہاں ہے؟ تو کسی نے جواب نہ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اور نماز ادا فرمائی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی کو بدستور باندھا ہوا پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سواری اونٹنی کا مالک کہاں ہے؟ تو اس کے مالک نے جواب دیا، نبی اللہ میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے؟ یا تو اسے باندھ کر رکھ اور چارہ ڈال، اور یا اسے کھلا چھوڑ دے تاکہ وہ خود چارہ وغیرہ کھا لے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو باتیں یاد رکھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے، تو جب تم شکار کرو تو اسے آسن طریقے سے شکار کرو، اور جب تم ذبح کرو تو آسن طریقے سے ذبح کرو۔ تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ چھری تیز کرے اور اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچائے۔ حضرت قرہ بن ایاس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، جب میں بکری کو ذبح کرتا ہوں تو مجھے اس پر رحم آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تجھے بکری پر رحم آتا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی چیز پر رحم کیا، خواہ چڑیا کے ذبیحے پر ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس پر رحم کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے جو بھیڑ کا دودھ دوہ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، اے فلاں، جب تم دودھ نکالو تو اس بچے کے لیے بھی چھوڑ دو، یہ جانوروں کے ساتھ سب سے بڑی نیکی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص پر لعنت فرمائی ہے جو جانوروں کا مسئلہ کرے، اس کے کان، ناک وغیرہ کاٹے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے تو وہ ایک مینڈھے کو باندھ کر تیروں سے مار رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ناپسند فرمایا جانوروں کا مسئلہ نہ کیا کرو۔ حضرت حشام بن زیاد کا بیان ہے کہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت حکم بن ایوب کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے چند لڑکوں یا نوجوانوں کو دیکھا جو ایک مرغی کو باندھ کر اس پر تیر چلا رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کو باندھ کر مارنے سے منع فرمایا۔ حضرت شریف رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے کسی چڑیا کو بلا وجہ مار ڈالا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے چلائے گی اور عرض کرے گی، اے اللہ، فلاں شخص نے مجھے بلا وجہ بغیر کسی فائدے کے قتل کیا۔
ناظرین، احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بارے میں ایک بھیڑیے نے ایک یہودی چرواہے کو آگاہ کیا تھا۔ اس واقعے کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا ہے۔ اس واقعے کو علماء صدق نبوت کے معجزے کے ضمن میں بیان کرتے ہیں، کیونکہ بھیڑیے کا کلام کرنا حقیقت میں معجزہ ہے۔ امام بہقی اور امام احمد نے روایت کے ساتھ بیان دیا ہے۔ امام بہقی اور امام احمد نے روایات کے ساتھ بیان کیا ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک بھیڑیا کسی چرواہے کی بکریوں کے پاس آیا اور ان میں سے ایک بکری اٹھا لے گیا۔ چرواہے نے اس کا پیچھا کیا یہاں تک کہ اس کے منہ سے بکری نکلوا لی۔ بھیڑیا ایک ٹیلے پر چڑھ گیا اور وہاں اپنی پشت کے بل گھٹنے اوپر اٹھا کر بیٹھ گیا اور اپنے دم اوپر اٹھا کر کہنے لگا، تم نے میرے منہ سے وہ رزق چھین لیا ہے جو اللہ نے مجھے عطا کیا تھا۔ اس چرواہے نے کہا، بخدا میں نے آج سا دن پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ بھیڑیا باتیں کر رہا ہے۔ بھیڑی نے جواب دیا، اس سے بھی عجیب تر بات یہ ہے کہ ایک آدمی یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 میدانوں کے درمیان واقع نخلستانوں میں مدینہ میں بیٹھا ہے۔ بھیڑیے نے جواب دیا، اس سے بھی عجیب تو بات یہ ہے کہ ایک آدمی یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 میدانوں کے درمیان واقع نخلستانوں میں مدینہ میں بیٹھا جو کچھ ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے اس کی خبر لوگوں کو دے رہا ہے۔ چرواہا یہودی تھا۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مشرف باسلام ہو گیا اور پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تصدیق کی اور پھر فرمایا، یہ قیامت سے قبل واقع ہونے والی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وہ وقت قریب ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر سے نکلے گا، اس کی واپسی پر اس کے جوتے اور اس کا چابک اسے بتائیں گے کہ اس کے گھر والوں نے اس کے بعد کیا کیا۔ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کے ساتھ جمادات و نباتات اور جانوروں پر بے حد و بے پایاں مہربان تھے۔ علامہ طاہر القادری نے اپنی کتاب کشف الاسرار میں سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان معجزات کا ذکر کرتے ہوئے بیان کیا ہے، ایک بار مصیبت زدہ بچوں والی ہرنی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد مانگی تھی۔ یہ واقعہ احادیث کی متعدد کتابوں میں موجود ہے اور اس کے راوی کئی جید صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مبارک واقعہ یوں بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحرا کے پاس سے گزرے۔ وہاں ایک گروہ نے ایک ہرنی کو شکار کر کے ایک بانس کے ساتھ باندھ رکھا تھا۔ غیب سے ایک ندا آئی، یا رسول اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہرنی نے پکارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے تو اس ہرنی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے 2 چھوٹے بچے ہیں جنہیں حال ہی میں نے جنا ہے، پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ان سے اجازت دلوا دیں کہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا مالک کہاں ہے؟ اس گروہ نے کہا، یا رسول اللہ، ہم اس کے مالک ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ بچوں کو دودھ پلا کر تمہارے پاس واپس آ جائے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی واپسی کی ہمیں کون ضمانت دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ انہوں نے ہرنی کو چھوڑ دیا، پس وہ گئی اور اپنے بچوں کو دودھ پلا کر آئی۔ انہوں نے اسے پھر باندھ دیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ ان لوگوں کے پاس سے گزرے اور ان سے پوچھا، اس کا مالک کہاں ہے؟
اس گروہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہم ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس ہرنی کو مجھے فروخت کرو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ ہی کی ہے۔ پس انہوں نے اسے آزاد کر دیا اور وہ چلی گئی۔ دوسری روایت کے مطابق ہرنی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ہم نے ایک جگہ پر پڑاؤ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ سعد اس بکری کی طرف جاؤ اور اس کا دودھ دوہ کر لاؤ۔ میں اس مکان سے واقف تھا اور اس میں کوئی بکری نہیں تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر میں اس مکان کی طرف آیا اور اچانک دیکھا کہ اس میں ایک دودھ سے بھرے ہوئے تھنوں والی بکری ہے۔ میں نے اس کا دودھ دویا اور میں نہیں جانتا کہ کتنی بار دوہا۔ پھر میں نے اس بکری کی ذمہ داری ایک شخص کو سونپی اور خود سفر میں مشغول ہو گیا۔ وہ بکری وہاں سے چلی گئی۔ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے میں تاخیر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے سعد، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، بے شک سفر نے ہمیں مشغول کر دیا اور بکری چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک بکری کو اس کا مالک لے گیا ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی روایت کرتی ہیں کہ میرے والدین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں کسی غزوہ میں شرکت کے لیے گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ والد کی غیر موجودگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری دیکھ بھال فرماتے تھے اور ہماری بکری کا دودھ بھی دوہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا دودھ ہمارے پیالے میں دوہتے یہاں تک کہ وہ بھر جاتا۔ جب حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ گھر واپس تشریف لائے اور بکری کا دودھ دوہا تو اس کے تھنوں میں دودھ دوبارہ لوٹ آیا جیسے وہ پہلے تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک نوعمر لڑکا تھا اور عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چراتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور آپ دونوں مشرکین سے راہ فرار اختیار کر کے آئے تھے۔ انہوں نے فرمایا اے لڑکے، کیا تمہارے پاس ہمیں پلانے کے لیے دودھ ہے؟ میں نے کہا میں کسی کی بکریوں پر امین ہوں، لہٰذا میں آپ کو دودھ نہیں پلا سکتا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس ایک صالح بکری ہے جس سے بکرے نے جفتی نہ کی ہو؟ میں نے عرض کیا ہاں ہے۔ میں ان دونوں کو اس بکری کے پاس لے آیا تو اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکڑا اور دودھ دوہا، دودھ پھر سے بھر آیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دوبارہ دھوہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ دودھ نوش فرمایا اور پھر میں نے وہ دودھ پیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھن کو حکم دیا کہ وہ سکڑ جائے تو وہ سکڑ گیا جس طرح وہ دودھ دونے سے پہلے تھا۔ پھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی یا رسول اللہ، جو کلمات آپ نے پڑھے تھے وہ مجھے بھی سکھا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک تو سیکھنے والا لڑکا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 70 سورتیں سیکھیں اور اس چیز میں میرا کوئی مد مقابل نہیں ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں
اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آخر میں پیارے دوستو، ہر ویڈیو کے اختتام پر ہم نے ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا، میرا دعویٰ ہے اللہ پاک اس کی تمام جائز حاجات کو پورا ضرور کریں گے۔ اپنی دعا کا آغاز درود ابراہیمی سے کرتے ہیں۔ آپ سب دوست اور بہنیں پہلے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیں اور کمنٹس میں آمین لازمی لکھیے گا۔ اللہ پاک اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تمام جائز حاجات پورا فرمائیں گے۔ دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہیں، جس کی رحمت سے نا امیدی نہیں، جس کی نعمتوں سے دامن خالی نہیں، جس کی مغفرت سے مایوسی نہیں، اور جس کی رحمتوں کا فیضان کبھی رکتا نہیں۔ اے اللہ، تو پاک ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو سب سے بڑا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی ہمسر ہے۔ زمین و آسمان پر جتنی بھی مخلوقات ہیں، تو سب کا مالک ہے اور سب کو تو ہی پالنے والا ہے۔ اے اللہ پاک، بلا شبہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تم نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ یا اللہ، اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور آسان بنا دے۔ یا الہی، ہم سب کے گناہ معاف کر دے، ہم سب کو عابد اور سحر خیز بنا دے، ہم پر راز شوق آشکار کر دے، ہمیں غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرفراز کر دے، ہمارے دلوں کی ویران بستی کو اپنی رحمت سے آباد کر دے، اور ہمیں اس راستے پر ہمیشہ قائم رکھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے۔ یا اللہ پاک، ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے رب رحیم، ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوب گئے ہیں، ہم بدکاریوں کی مستیوں میں گرے پڑے ہیں، ہم مایوسیوں کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، رحمت الہی سے خود ہی روٹھ گئے ہیں۔ اے اللہ، ہم ندامت کے آنسوؤں سے نا آشنا ہیں، ہم ایک سچی توبہ کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ پاک، ہمیں اپنی رحمت سے ہمیں وہ سچی توبہ عطا فرما دیجئے۔ اے پاک پروردگار، ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے آباء و اجداد کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی عافیت عطا فرما، ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرما، ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچا۔ دونوں جہانوں کے مالک، جب ہم تھک جائیں تو ہمیں آرام پہنچانا، جب مشکلیں بڑھ جائیں تو آسانی بن جانا، جب ہم کمزور پڑ جائیں تو ہماری طاقت بن جانا، جب ہم دکھ اور تکلیف میں ہوں تو ہمارا مرہم بن جانا، جب ہم مایوس ہو جائیں تو ہمارا بھروسہ اور یقین بن جانا، جب ہم بھوک سے نڈھال ہو جائیں تو تیری یاد ہی ہماری غذا بن جائے، جب ہر طرف بے چینیاں بھر جائیں تو اے پاک پروردگار ہمارا سکون بن جانا، جب ہمارے اندر
مایوسی کا اندھیرا بھرنے لگے تو امید کی روشنی بن جانا۔ جب ہر چیز ہمارے لیے ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو اپنے خاص فضل اور کرم سے ممکن بنا دینا۔ اے ارض و سما کے مالک، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، ہم سب کی توبہ قبول کرنا، ہمارے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو دھو دینا، ہمارے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو دھو دے، ہمارے دلوں کو ہدایت دے، ہماری زبان کو درستگی اور نرمی عطا فرما، ہم سب کو گناہوں سے بچا اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جس طرح تو بارش برسا کر سوکھی زمین کی پیاس بجھاتا ہے، اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سیراب کر دے۔